بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دافع درد اور دافع تب ادویات۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ دافع درد اور دافع تب ادویات، اینالجیزک اینڈ اینٹی پائریٹکس۔ دافع درد ایسی ادویات ہیں جو ہوش و حواس میں مخل ہوئے بغیر درد کو آرام پہنچاتی ہیں، اور دافع تب ایسی ادویات ہیں جو جسم کے درجہ حرارت کو کم کرتی ہیں۔ بعض اوقات دافع درد اور دافع تب اثرات کسی ایک ہی دوائی میں موجود ہوتے ہیں، جیسے پیراسٹامول، لیکن یہ ضروری نہیں۔ ترکیبی دافع درد اور دافع تب ادویات کی درجہ بندی۔ پیراسٹامول، اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سفید قلمی صفوف ہے، مستحکم بے بو اور ذائقہ قدرے کڑوا ہے۔ یہ فینسٹین کا بڑا میٹابولائٹ ہے۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کا دافع درد اور دافع تب اثر فینسٹین اور سیلیسلیٹ گروپ کی ادویات سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ اسپرین کی طرح امعاء میں سوزش پیدا نہیں کرتی۔ فینسٹین پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ یہ گردوں کو کم نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی اس کے فائدے اور استعمال کے دوران جو چیزیں وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا اثر تقریباً فینسٹین اور سیلیسلیٹ کے برابر ہے، لیکن ایسپرین جو ہے وہ امعاء یعنی انتڑیوں میں سوزش کا باعث بن سکتی ہے، اور فینسٹین پر اس کو فوقیت حاصل ہے کہ یہ گردوں کو خراب نہیں کرتی۔ ہاں، اور ایک دوسری چیز یہ یاد رکھنا کہ پیراسٹامول اگر 10 دن سے زیادہ مسلسل استعمال کی جائے تو یہ گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مثلا خوراک جو ہے اس کی 500 ملی گرام دن میں 4 مرتبہ 10 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کے مسلسل اور زیادہ دن تک استعمال سے گردوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ پیتھیڈین ہائیڈروکلورائڈ۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سفید قلمی بے بو پاؤڈر ہے، ہوا میں مستحکم ہے۔ اس کے دافع درد اور خواب آور اثرات مارفین سے مشابہ ہیں۔ مارفین کی طرح کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے، سکون آور ہے اور نیند پیدا کرتا ہے۔ ذیلی اثرات اس کے ہیں: چکر آ سکتے ہیں، پسینہ متلی غنودگی کا سبب بن سکتا ہے، علت کمزوری، سر درد، بے چینی، کپکپاہٹ پیدا کر سکتا ہے، یعنی یہ عادی بھی کر سکتی ہے، ٹرینکولائزر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی خوراک ہے امائی خوراک بالغ افراد کے لیے 50 سے 100 ملی گرام دن میں 4 سے 6 مرتبہ، درد میں 20 منٹ سے 60 منٹ کے درمیان افاقہ دیتا ہے، اور اس کا مسکن اثر 2 سے 5 گھنٹے تک رہتا ہے، یعنی یہ 2 سے 5 گھنٹے تک سکون دیتی ہے۔ میفنیمک ایسڈ، جسے ہم پونسٹان یا میفنک بھی کہتے ہیں، اس کا فارمولہ یا سالٹ اس کا ہے، جینرک نام ہے میفنیمک ایسڈ۔ یہ سفید قلمی بے بو پاؤڈر ہے۔ اس کا اثر دافع درد ہے، ہلکے دردوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ بطور خوراک اس کی یہ ہے کہ بطور دافع درد اس کی 250 ملی گرام خوراک ایسپرین کی 600 ملی گرام خوراک سے بہتر ہے۔ اس کی عمومی خوراک 500 ملی گرام اور پھر ہر 6 گھنٹے بعد 250 ملی گرام دی جاتی ہے۔ ذیلی اثرات اس کے یہ ہیں کہ ایسپرین کے مقابلے میں امائی خون بہنے کے امکانات کم ہیں۔ دیگر ذیلی اثرات میں غنودگی، سر درد، پیچش میں یہ اس کا ہو سکتا ہے رول۔ مسلسل 7 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ بچوں اور حاملہ عورتوں کو نہ دی جائے۔ ایسپرین، خصوصیات یہ ہیں کہ سفید صفوف یا قلموں کی شکل میں دستیاب ہے، دانے دار صفوف کی شکل میں بھی ملتا ہے، جس کو دبا کر دبی ہوئی گولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ بے بو، ذائقہ قدر تیزابی، پانی میں کم حل اور الکحل میں آسانی سے حل پذیر ہے۔ تیاری: سیلیسلک ایسڈ کو ایسٹک این ہائیڈرائڈ کے ذریعے ایسیٹائل کرتے ہیں، خشک کر کے الکحل سے دوبارہ قلم پذیر کرتے ہیں۔ استعمال اس کا یہ ہے، اس کو دافع درد اور دافع تب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر درد، نزلہ میں بھی
مفید ہے، خون کو پتلا کرتی ہے اور دل کے مریضوں میں اس مقصد کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہے۔ ضد گٹھیا یعنی آرتھرائٹس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان خصوصیات کی حامل ہے یہ۔ اس کا مسکن اثر مقامی طور پر سفوف کی شکل میں داہنی غدودوں کے ورم اور دیگر امراض کے علاج میں مفید ہے۔ ذیلی اثرات اس کے امعاء میں خون بہنے کا سبب بنتی ہے۔ بعض افراد کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کی خوراک عمومی داہنی خوراک 300 ملی گرام سے 1 گرام روزانہ ہے۔ شدید گینٹھیا میں 4 سے 8 گرام خوراک منقسم مقدار میں دی جاتی ہے۔ سوڈیم سیلیسیلیٹ خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ معین یا کلمی صفوف کی شکل میں دستیاب ہے۔ بے بو اور ذائقہ میٹھا نمکدار ہوتا ہے، روشنی سے حساس ہے۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کا استعمال تمام سیلیسیلیٹ کی طرح ہے، دافع درد اور دافع تپ ہے، ایسپرین سے کم مؤثر ہے، عام طور پر گولیوں اور کیپسول کی شکل میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ عمومی خوراک 600 ملی گرام 4 سے 6 مرتبہ روزانہ ہے۔ آئبوپروفن اس دوا کے اثرات دافع تپ اور دافع سوزش ہیں، بخار کم کرتی ہے، درد میں کمی لاتی ہے، زیادہ استعمال معدہ میں السر پیدا کرتا ہے۔ یہ گولیوں، سیرپ اور مرہم کی شکل میں بھی دستیاب ہے۔ اگر آپ کو وائوا میں پریکٹیکل میں اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ پیراسٹامول بھی بخار اتارتی ہے اور آئبوپروفن بھی بخار اتارتی ہے یا درد کم کرتی ہے تو اس میں فرق کیا ہے اور یہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، تو آپ یہ بتا دیں گے کہ زیادہ دیر تک اگر استعمال کیا جائے تو پیراسٹامول گردوں کو نقصان دیتی ہے اور آئبوپروفن کو اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ معدے کا السر پیدا کر سکتی ہے۔ ڈیکلوفین سوڈیم اور پوٹاشیم یہ پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے اور بخار میں بھی افاقہ کرتی ہے۔ افیونی دافع درد یہ قدرتی طور پر اپیوم سے حاصل کیے جاتے ہیں اور تقریباً 25 الکلی نما اپیوم سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل ہی بطور دافع درد مستعمل ہیں۔ افیون باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے اور افیون کا دافع درد اثر دراصل مارفین کی وجہ سے ہے۔ دافع درد اور خواب آور ہے۔ خوراک منہ کے ذریعہ 60 ملی گرام جو 6 ملی گرام مارفین کے برابر ہے۔ مارفین خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ افیون سے حاصل کیا جاتا ہے اور بطور دافع درد اور پیچش کے علاج میں مفید ہے۔ ذیلی اثرات بار بار استعمال سے مریض اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ تنفس کو ڈپریس کرتی ہے، لہذا زیادہ مقدار تنفس کو بند کر کے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عام طور پر مارفین سلفیٹ کی شکل میں دستیاب ہے۔ خوراک اس کی عمومی خوراک 10 ملی گرام ہے۔ کوڈین یہ بھی افیونی الکلی نما ہے یا مارفین کی میتھائل سازی سے تیار کیا جاتا ہے۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ نیند آور اثر مارفین سے کم ہے۔ دافع درد ہے، اس کا دافع درد اثر مارفین کے مقابلے میں 6 گنا کم ہے۔ تنفس میں ڈپریشن پیدا کرتی ہے اور مریض علت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی عادی ہو سکتا ہے۔ کھانسی میں مفید ہے۔ دافع درد خوراک 30 ملی گرام ہر 4 گھنٹے بعد اور دافع بلغم مقدار خوراک 5 سے 10 ملی گرام ہر 4 گھنٹے بعد دی جاتی ہے۔ پیپاورین خصوصیات اس کی یہ ہے کہ یہ بھی افیون سے اخذ کردہ الکلی نما دافع درد ہے، سفید کلمی نما صفوف ہے، بے بو، قدر تلخ ہے اور پانی اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ استعمال یہ مرکزی دافع درد مقامی مسکن ہے، علت پیدا نہیں کرتا۔ تشنجی درد سپازموڈک دردوں میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ تنفسی تشنج کے علاج میں مفید ہے۔ داہنی مقدار خوراک اس کی 100 ملی گرام جبکہ 2 دن درون عضلاتی مقداری خوراک 30 ملی گرام ہے۔ تو آج کا سوال یہاں پہ ختم ہوا۔ والسلام۔